اف 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 تو پھر میرے نبی نے کہا الحمدللہ الذی جعل من امتی من امرت ان ابدأہم بالسلام. اللہ شکر تیرا، تو نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جنہیں سلام میں پہل کرنے کا مجھے امر ہوا، مجھے حکم ہوا. تو تاریخی روایات مستند ہیں اگر قرآن و سنت سے نہ ٹکرائیں. اگر وہ قرآن و سنت سے ٹکرائیں پھر میں کہتا ہوں کسی تعویل کی ضرورت نہیں ہے، ان کو دیوار پہ مار دو. بس اللہ اور اس کا رسول، اس کے بعد ہمیں کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں ہے. تمام الصحابۃ کلہم عدول، اور عدول ہونا یہ بھی ایک اعزاز ہے، لیکن سب سے بڑا اعزاز ہے کلہم مغفور. بھائی تابعین بھی تو عدول ہیں، لیکن ہم کہہ نہیں سکتے کہ مغفور ہے کہ نہیں ہے. سب تابعین بھی عدول ہیں، لیکن اب ہم حتماً نہیں کہہ سکتے کہ مغفور. آج بھی عدول ہیں، علماء عدول ہیں، اتقیاء عدول ہیں، لیکن ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ ہی جانے بھائی، موت سے ہی پتہ چلے گا. لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا مغفور ہونا جیتے جاگتے زندگی میں پتہ چل چکا ہے. اس لیے وہ مرتے ہوئے کہہ رہا ہے غداً نلقى الأحباء محمدا وحزبا. اور دنیا میں بتایا جا رہا ہے ابوبکر تجھے جنت کے 8 دروازے پکاریں گے. نام نہیں لیا، یوں کہا ایک آدمی ہے جو وہ جنت کے دروازے پر آئے گا تو ہر دروازہ اس کو کہے گا مرحبا مرحبا. تو پھر سلمان فارس نے پوچھا یہ کون ہے یا رسول اللہ؟ کا ابو بکر بن ابی قحافہ. دیکھا میں نے جنت میں محل دیکھا، ایک زمرد کی، ایک یاقوت کی اور ایک موتی کی. میں نے پوچھا کس کا ہے؟ کہا گیا قریشی کا ہے. میں نے سمجھا میرا ہی ہوگا، میں جو قریشی ہوں، اور ایسا نبی کا ہی ہو سکتا ہے. آگے بڑھا تو کہا گیا عمر بن خطاب کا ہے. پھر فرمایا عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے، میرا رفیق تو ہے. پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے قریب کیا، کہا علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگے کہ میں راضی ہوں یا رسول اللہ. پھر میں کہا طلحہ زبیر جنت میں ہر نبی کا حواری ہے، میرے 2 حواری ہوں گے، ایک طلحہ ایک زبیر. عبد الرحمن تو آیا تو صحیح پر سب سے دیر سے آیا، میں تو ڈر ہی گیا کہ کہیں تو ہلاکی نہ ہو گیا. تو عبد الرحمن رونے لگے یا رسول اللہ کیوں؟ کہ تیرے مال کی کثرت نے تجھے حساب میں پھنسا دیا. ہر امت کا ایک امین ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے. جس نے جنتی عورت سے شادی کرنی ہو وہ ام ایمن سے شادی کر لے، جس نے جنتی خاتون کو دیکھنا ہو وہ ام رومان کو دیکھ لے. ام رومان کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ. یہ فردن بھی فضائل موجود ہیں، اور کئیوں کے نام اللہ کے نبی کو پتہ ہی نہیں تھے. اب جو وفد آیا ایک مثلا، اس وفد میں ایک سردار ہے، اس سے ملاقات ہوئی ہے، باقی سب آپ کے پاس بیٹھے ہیں، وہ آ کے چلے گئے. ان کے نام تو نہ تاریخ میں محفوظ ہے نہ حدیث میں محفوظ ہیں، لیکن اللہ کو تو پتا ہے. لہذا اجتماعی طور پر آ گیا کلن وعد اللہ الحسنى. انفرادی فضائل تو انہی کے ہیں جو کبار شخصیات ہیں، لیکن اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کلن وعد اللہ الحسنى. اب چاہے ان کی تلواریں ٹکرائیں یا گردنیں کر دیں. ادھر طلحہ شہید ہوئے پڑے، ادھر عمار ابن یاسر شہید ہوئے پڑے صفین میں، وہ جمل میں، ادھر ذوالکلا حمیری شہید ہوئے پڑے، ادھر حضرت عمر کے بیٹے عبید اللہ بن عمر شہید ہوئے پڑے. تو اب تم کس کو جہنمی کہو گے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ہے یہ سب اللہ کے دربار سے رضوان کا پرچہ لے چکے تھے. طلحہ کو دیکھ کر حضرت علی رو پڑے اور بیٹھ گئے ان کی لاش پر، ان کا ہاتھ اٹھا کے چوما. وہ سیدھا ہاتھ کہ یہ وہ ہاتھ ہے جو نبی کی حفاظت کرتے کرتے شل ہو گیا.
اور مجھے امید ہے کہ میں اور طلحہ قیامت کے دن ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ تمہیں کہیں شک نہ پڑ جائے، شبہ نہ پڑ جائے۔ اچھا، اگر وہ آپس میں بات چیت کرتے بھی ہیں سخت، تو تم یہاں نہیں دیکھتے ہو اکابر آپس میں اختلاف، حضرت تھانوی اور حضرت مدنی کا کتنا سخت اختلاف، رائے کا بھی ہے، ترتیب کا بھی، اسلوب کا بھی۔ تو وہ معاصرین ہیں اور وہ ہم عصر بھی ہیں اور ساتھی بھی ہیں، صحبت بھی ہے، وہ اوپر نیچے بات کر سکتے ہیں۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالد بن ولید نے اللہ کے نبی کے سامنے کہا یہ غلام صرف آپ کی وجہ سے اونچی بول رہا ہے، ورنہ اس کی ضرورت تھی کہ یہ بولتا۔ تو آپ نے کہا من لعن عمارا لعنہ اللہ، جو عمار پہ لعنت کرے گا اللہ کی اس پہ لعنت۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سب کچھ بھول گیا، ہاں بھائی اللہ کے واسطے مجھے معاف کر، بھائی مجھے معاف کر۔ جب تک انہوں نے معاف نہیں کیا انہوں نے ان کا پلو نہیں چھوڑا۔ تو ایک ماحول اور معاشرے میں رہتے ہوئے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن جس رب نے فیصلہ کرنا ہے وہ کہہ رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، وہ کہہ رہا ہے أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ، اور وہ کہہ رہا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور یہ کہہ رہا ہے كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، اور تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ یہ عجب كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، اللہ تعالیٰ صحابہ کی رات کی تعریف کر رہا ہے کہ رات کو بہت تھوڑا سوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب تم دیکھنا، صرف میں الفاظ سے اس کے مطلب بیان کروں گا اور تمہیں معلوم ہے یہ مطلب پہلے سے معلوم ہے، صرف تمہیں اس سے نکالنا نہیں آتا۔ تم کو وہ یہ تو ہمیں بھی پتا تھا۔ کانا کیا ہوتا ہے؟ ناقص ہوتا ہے، تو ناقص قلت پہ دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور قلیل کیا ہوتا ہے؟ قلیل ہے۔ اور من اللیل میں من کون سا ہے؟ تبعیضیہ۔ اور ما کون سا ہے؟ مصدریہ۔ مصدر کیا؟ ما مصدریہ کیا کرتا ہے؟ فعل کو مصدر میں تبدیل کر کے بڑائی سے چھوٹائی میں لاتا ہے، ٹھیک ہے نا، بڑے لفظ کو چھوٹا لفظ کر دیتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ بھی قلت، اور حجا ویسے ہی نوم قلیل کو کہتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں تمہیں معلوم تھی، شاید تمہیں حجا کا مطلب نہ آتا ہو، کیا حجا یحجعو گہری نیند کو نہیں کہتے، ہلکی نیند کو۔ تو اللہ بتانا چاہتا ہے تھوڑا سوتے ہیں۔ تو ایسے الفاظ کانا بھی قلت پہ دلالت کرے، قلیل بھی قلت پہ دلالت کرے، من اللیل بھی قلت پہ دلالت کرے، ما بھی قلت پہ دلالت کرے، حجع بھی قلت پہ دلالت کرے، اور بالاسحار هم یستغفرون، تو سوتے کب سے وہ پتہ نہیں۔ تو لہذا قرآن اور حدیث ان حضرات کے مناقب اور فضائل کو جب بیان کر رہا ہے تو پڑھو، تاریخ ضرور پڑھو، بہت سا قرآن اور سنت تمہیں تاریخ پڑھنے سے سمجھ میں آئے گا، لیکن جب اس وادی میں آؤ مشاجرات الصحابہ میں تو پھر یہ میری باتیں یاد رکھو، چونکہ مجھے یہ باتیں میں نے